من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق
اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سورہ السجدہ کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بندہ مسلمان ہوتا، ہر بندہ ہی جنتی ہوتا، لیکن ہم نے یہ بھی تو وعدہ کر رکھا ہے کہ جہنم بھی بھرنی ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی بصارت سے، آنکھوں سے تو معذور تھے، بصیرت بڑی اللہ نے دی تھی۔ فرمایا کرتے تھے یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے، جنت والا بنایا ہے، جہنمی نہیں بنایا۔ فحق علی کل من ہدی واتبع شرع اللہ علیہ ان یشکر اللہ نعمت الہدایہ۔ فرمایا کرتے تھے ہدایت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ دنیا کی جائیدادوں کی طرف نہ دیکھا کرو، اللہ نے جو تمہیں اتنی قیمتی نعمتیں دی ہیں اس کی طرف دیکھا کرو۔ ایک نعمت ہدایت جس کے اندر جنت کا راستہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دوسرے گروہ میں بھی اللہ داخل کر دیتا، لیکن فرمایا کرتے تھے ہر دم اللہ کا شکر کرنا واجب ہے ہر بندے پر جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ احساس اگر ہو جائے، واقعتاً انسان اللہ کی شکر گزاری کے بغیر ایک پل بھی نہ گزارے۔ مزید احساس پیارے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے اے آدم، تیری ذریت میں سے ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنتی ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ شکر کر اللہ نے تجھے اس ایک بندوں کی فہرست میں رکھا ہے اور اللہ نے تجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی کمال نہیں ہمارا۔ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن کمال اللہ کی ذات کا ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلایا ہے، وگرنہ ہم میں کوئی ایسی وجہ دوسروں کے مقابلے میں نظر نہیں آتی۔ جس نے تجھے جنت کے راستے پر چلایا، ہدایت کے راستے پر چلایا۔ شکر کی فضیلتیں تو ہم نے سن رکھی ہیں، ناشکری کے انجام بھی سماعت کیے ہوئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا رستہ ہے، وہ کون سی سوچ ہے کہ ہم ناشکری سے باز آ جائیں۔ ناشکری ہوتی ہے دنیا جہان کو دیکھ کر کہ اللہ تو نے سب کو دیا، شاید ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تجھے جو نعمت ہدایت دی ہے، ایک وقت آئے گا تو کہے گا اے اللہ یہ دنیا کی چیزیں جو میں دیکھا کرتا تھا وہ بھی
سارے خزانے دنیا کے، پھر اس کی مثل اگر اور ہو جائے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اس وقت میں تجھے دوں تو اس وقت تجھے یاد آئے گا اللہ یہ سب کچھ لے لے اور مجھے جنت عطا کر دے، پھر پتہ چلے گا تجھے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی ہدایت والے راستے کو نہیں دیکھتا۔ احساس کرنا چاہیے، احساس۔ اللہ کا ایک نیک بندہ جیل کاٹ رہا تھا اور جیل کے اندر بھی بغیر کسی جرم کے اس کو ڈال دیا گیا، جس کا نام ہم جانتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام۔ جیل کے اندر بھی 2 قیدی آئے، ان کو بھی ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش شروع کر دی اور کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے ہمیں توحید کا راستہ دکھایا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی دکھایا، لیکن کتنے نادان ہیں لوگ کہ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ جیل میں بیٹھ کر بھی جیل کی سختیاں نہیں گنوائی، اللہ کے شکر کا راستہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی کے تن پر کپڑے بھی نہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، تم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ اور 2 کپڑے پورے بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، فرمایا تمہارے سب کے پاس 2 کپڑے ہے ہی نہیں، تو مسئلہ کون سا رہ گیا؟ یعنی اتنی غربت بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول گھر سے نکلے، سب اللہ والے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اعزار بھی کسی پر اتنا ہے کہ پورا اپنا سطر بھی نہیں ڈھانپ سکتے۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے مسکراتے ہوئے، کیا کر رہے؟ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی، ہدایت جنت عطا فرمائی، ہم اسی ہدایت کے پیش نظر یہاں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا نظر نہیں آتی تھی، وہ کعب بن اشرف کا قلعہ سامنے تھا، نظر نہیں آتا تھا، بنو قریظہ کے قلعے نظر نہیں آتے تھے، ان کو فدق اور خیبر نہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت ہدایت عطا کی ہے، ہم اس کے تحت یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آسمانوں پر فرشتوں کو جمع کیا ہوا ہے اور تمہارا تذکرہ کر کے فخر کر رہے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو ہدایت کی کتنی قدر ہے۔ ہدایت کی قدر جاننے والے دنیا سے چلے گئے۔ عطیہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، وہ صحابی رسول، بنو قریظہ کا محاصرہ جاری، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر دونوں فریق، یہودی بھی مسلمان بھی راضی ہو گئے۔ فیصلہ کیا ہوا تھا جس کو آج تک یہودی دماغ سے نہیں نکال سکے؟ سیدنا سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فیصلہ میرا یہ ہے ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد جو زخمی حالت میں تھے یہ فیصلہ کیا، پیارے حبیب فرماتے ہیں سعد تو نے جو فیصلہ کیا ہے، تیرے لب ہلے ہیں ساتویں عرش پر، اللہ کا یہی فیصلہ تھا، تو نے جو فیصلہ کیا۔ مختلف روایات کے مطابق 500 سے لے کر 5000 تک افراد کہا گیا ہے اس دن مارے گئے یہودی۔ قانون اور ضابطہ یہ تھا، جو بچہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا، بڑے کو مار دیتے۔ ایک آدمی لایا گیا جس کا نام عطیہ القرظی تھا، خود بیان کرتے ہیں تلوار اٹھی اور میری گردن چند لمحوں میں کٹ سکتی تھی، لیکن صحابہ میں سے ایک آدمی اچانک آگے بڑھا، اس نے میرا تہمد اور ازار کھول دیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچوں میں ہے یا بڑوں میں ہے، اس کو مارنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ زیر ناف بال اگے ہوتے جوان سمجھا جاتا، لیکن کہتے ہیں میری قسمت اچھی تھی کہ میں ابھی اس حد تو نہیں پہنچا تھا۔ ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے اس وقت بچا لیا، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر صحابہ کرام میں شامل ہوئے، اور پھر اللہ نے اس بندے کو صحابہ میں سے بہت بڑا عالم دین بنایا۔ ہدایت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ آدمی ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس طرح تلوار سے بچا کر صحابی رسول اور عالم دین بنا دیا۔ ہم کیوں نہیں ہدایت اللہ نے جو دی ہے اس کو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں؟ مفت میں ملے ہوئے سجدے ہیں، مفت میں ملی ہوئی اسلام کی کہانی ہے، اسلام کا نام ہے، یہ اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے لوگوں کو۔ احساس کرنے والے احساس کرتے ہیں، پھر ساری عمر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا پھر ہم احساس کرنے والی اس عورت کا تذکرہ دہرائیں جس کو امام بخاری نے اپنی روایت کے اندر بیان فرمایا۔ قبیلے کی عورت تھی، سیاہ فام، رنگ بھی کالا، شکل و صورت بھی ایسی نہ، لونڈی تھی کسی کی، آزاد کر دی لیکن ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی، اور اس پر وہ الزام لگا تھا۔ اور الزام کیا تھا کہ ہمارا ایک سرخ رنگ کا رومال گم ہو گیا ہے، اسی نے اٹھایا۔ اس کی تفتیش ہوئی تھی، اور جس انداز سے تفتیش ہوئی، اور اتنی تفتیش کہتی ہے میرے کپڑے اتارے گئے اور کہاں کہاں تلاشی لی گئی، میں بتا نہیں سکتی۔ اور جس وقت ایک چیل آئی اور اس نے وہ رومال پھینک دیا، گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے اٹھا کے لے گئی۔ یہ کالے رنگ کی عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی یہی کہانی سناتی، جس کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِبِ یا من اعاجیب ربنا الا انہا من بلدۃ الکفر نجاری۔ کالے رنگ کی عورت کہتی ہے کہ دنیا میں مسائل ہی مسائل ہیں، میں مدینے چلتی ہوں۔ مسائل والے لوگوں کبھی مدینہ کا سفر کر کے دیکھو۔ مدینہ چلتی ہوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اور یہی وہ بات دہرا رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ہدایت کا کوئی وسیلہ بنا دیا، نہ ان کا رومال گم ہوتا، نہ مجھے اسلام کی دولت ملتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی میں رہائش منع قرار دی ہوئی تھی سوائے ایمرجنسی کے۔ یہ وہ خوش نصیب عورت تھی جس کو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں خیمہ لگا کر دیا تھا۔
اور یہ عورت جس وقت فوت ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا. جس وقت احساس ہو جائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تو بس یہی یاد کیا کرتی تھی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بہانہ بنایا اور مجھے کن لوگوں سے نجات دلا کر رسالت معاد کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. احساس ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی، علامہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کو احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، جنتی بنایا ہے، جنت کے راستے پر چلایا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں دیکھنا، صرف اس کے اندر غور کرے گا، تو پھر یاد رکھے زندگی میں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا. اللہ کی ناشکری نہیں کرے. یہ اللہ بہانے بناتا ہے، یہ اصل میں انتخاب اس کا ہوتا ہے. کہیں عطیہ القرظی کہاں سے تلوار کے آگے سے بچ کر علماء صحابہ میں شمار ہو جاتے ہیں، اور کہاں ایک کالے رنگ کی عورت کس طرح اللہ اس کو بچا کر پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ دے دیتا ہے، اور کس طرح اللہ کریم ایک پرندے ہدہد کی وجہ سے پورا یمن مسلمان کر دیتا ہے. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. وہ ہدہد آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا عرش عظیم ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی. تو پھر آخر کار وہ مسلمان ہوئی. اللہ کریم ایک پرندے کو بہانہ بنا دیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعجب فرماتے ہیں ان بندوں سے کہ جن کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں جنت میں چلے جاتے ہیں. ایک آدمی قیدی بنا، پھر وہاں پر آیا مسلمانوں کے پاس، مسلمان ہو گیا، قرآن سنا، پھر وہ شہید ہو گیا. کل تک وہ کافر قیدی تھا، آج اللہ نے کیسا بہانہ بنایا، نہ مسلمانوں میں آتا نہ قرآن سنتا، تو جنت کیسے ملتی اس کو؟ اللہ کریم نے بڑے بہانے بنائے. اللہ نے ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائی ہے. اس بندے کو راہ ہدایت مل جائے، نہیں دیکھا کرتے کسی اور طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے خراج آتا ہے، اونٹوں کو شمار کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. غلام بول پڑا. کتنا اللہ کا فضل ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے مڑے اور کہتے ہیں خاموش ہو جا، اللہ کا فضل مجھ پر یہ تھا کہ میں بے ہدایتا تھا، اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کے رسول کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی. یہ ہے اصل کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا. علامہ وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی ہدایت کے راستے کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا، وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا. اور دوسری بات انہوں نے کون سی ارشاد فرمائی؟ جو بندہ اپنی عافیت، صحت، تندرستی کو یاد رکھتا ہے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے. کہتے ہیں دانا لوگوں نے ایک قول ذکر کیا ہے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوں گے، لیکن اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے سر پر صحت اور تندرستی کا تاج ہوتا ہے. اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مرضی کھا پی سکتا ہے، جہاں مرضی سو سکتا ہے، جہاں مرضی سو جائے، نیند آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، جو مرضی کھائے، کوئی ٹینشن نہیں. تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، فرش پر سونے والے کھانا کھا کر سوتے ہیں. یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اس کی تقسیم. علامہ دکتور مراد حفظہ اللہ
اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں 2 آدمی جا رہے ہیں، اس وقت گلی سے گزرتے ہیں، بلند و بالا محل دیکھتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ تو اس وقت کہاں تھا جب تو نے یہ سب تقسیم کیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کا بھائی سمجھ گیا، ساتھی سمجھ گیا، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا ہسپتال کے اندر، ایمرجنسی کے اندر کوئی کراہ رہا ہے، کوئی وہاں بیمار ہے، کوئی بے ہوش ہے، کسی کو خون کی بوتل لگی ہوئی ہے، اور وہ وہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ جس وقت تو نے یہ بیماریاں تقسیم کی تھیں ہم کہاں تھے، ہمیں کیوں نہیں دی ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے صحت دی ہے اس سے بڑی نعمت ایمان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اصل بادشاہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے۔ اور بادشاہوں کو کہتے سنا، عبد الملک ابن مروان وقت کا حکمران اور چوٹی کا حکمران جب بیمار ہوتا ہے پردہ ہٹا کر لوگوں کو کہتا ہے، او لوگوں صحت کی قدر کر لو، میں وہ آدمی ہوں جو کہ بہت بڑا خلیفہ سمجھا جاتا ہے، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ تم میں سے وہ ہے جس کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، میں نہیں ہوں، آن کر دیکھو میرا حال کیا ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، میں نہیں بادشاہ۔ اور یہ تاج کہتے ہیں بیماروں کو نظر آتا ہے، خود اس کو بھی نظر نہیں آتا، بیماروں کو نظر آتا، حسرت سے دیکھتے ہیں ایک آدمی صحت مند ہے، بھاگا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز جو میں اللہ سے مانگتا رہوں، وہ بتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگا کر، عافیت، صحت اور تندرستی، مسائل اور پریشانی سے نجات، عافیت مانگا کر۔ معمولی سمجھا، پھر چند دن کے بعد حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کیا مانگوں اللہ سے؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ عباس سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھ، ایمان اور تقوی کے بعد سب سے اعلیٰ چیز عافیت ہے۔ وہ بندہ جس کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت عطا فرماتے ہیں، اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور تو میرا چچا ہے، میں چاہتا ہوں تو بڑا انسان بن جائے۔ تو اصل بادشاہ وہ ہے جس کو الملک الخفی کا نام عربی کے اندر دیتے ہیں۔ الملک الخفی، اصل بادشاہ وہ ہے جو صحت مند، تندرست اور توانا ہے، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ جیسے الفاظ اختیار کرتا اور ماضی قریب اگر دیکھا جائے، تاریخ پڑھی جائے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ کے اندر سنسراہٹ دوڑ جاتی، آنکھوں سے دیکھے ہوئے معاملات۔ اور وہ مسئلہ بھی اخبارات کی زینت بنا جب ہمارے اس ملک کا بڑا ایک بہت رستم زمان، جس کو کہتے تھے رستم زمان، غالباً پولو پہلوان اس قسم کا نام، رستم زمان، میو ہسپتال میں لیٹا ہوا اور اس قدر لاچار کبھی رستم زمان ہوا کرتا تھا، ناک پر مکھی بیٹھ گئی، بڑی دیر کوشش کرتا رہا، نہ ہاتھ ہلا، نہ پاؤں ہلا، نہ آنکھ جھپکی، مکھی اڑا نہیں سکا تھا۔ یہ اس کے پاس بیٹھنے والا اس کا دوست بیان کرتا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کی مکھی کو اڑایا تھا اور وہ زارو قطار رو دیا تھا
کبھی میں رستم زماں ہوتا تھا اور کبھی اپنی ناک کی مکھی نہیں اڑا سکا۔ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ صبح کی نماز سنتوں کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ عافیت دے دے، میرے ایک ایک جسم کے اندر نور کی حرکت پیدا کر دے۔ اللہم متعنا بابصارنا واسماعنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا، جب تک زندہ ہے، آخری سانس ہے، اللہ میری جسم کی طاقتوں کو برقرار رکھنا، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو دوسری چیز عافیت۔ عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو انسان اگر یاد رکھتا ہے ناشکری نہیں کر سکتا، ناشکری نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کتنا مال دیا ہے، تیرے پاس جو نعمت ہے دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اچانک ایسا ہوا کہ ان کا ایک بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی دن ان کے پاؤں میں زخم آیا، پاؤں بھی کٹ گیا۔ بیٹا جس کو اچانک استبل میں گیا، گھوڑوں کے نیچے آ کر ان کے سموں کے نیچے مارا گیا۔ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکوہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے بہت نعمت دی، بیٹے بھی عطا فرمائے اور مجھے صحت اور تندرستی بھی دی، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ کریم تو نے میرا صرف ایک پاؤں واپس لیا ہے، باقی میرا جسم موجود ہے، خاص طور پر اللہ میری زبان موجود ہے جس سے میں الحمدللہ تو کہہ سکتا ہوں۔ اے اللہ کریم میں تیرا شکر تو ادا کر سکتا ہوں، تو نے تو سب کچھ تیرا تھا، تھوڑا لیا ہے مجھ سے۔ جس وقت انسان رب کے گلے شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نہیں دیا، تیری تقسیم کے وقت میں کہاں تھا، اللہ کریم ہر بندے کو جب ہدایت دیتے ہیں صرف اور صرف اتنا دیتے ہیں کہ یہ ہدایت پر قائم بھی رہ سکتا ہے یا نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اللہ نے کیا دیا تھا ان کو دنیاوی اعتبار سے، کتنے کتنے دن گھر کے اندر فاقہ ہوتا تھا، رسالت مآب کی اپنی بیٹی ان کے گھر کے اندر تھی، لیکن اللہ پاک نے صحت تندرستی کیسی دی تھی، علم کیسا دیا تھا، ہدایت کیسی دی تھی۔ اور اسی لیے کہا کرتے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی طرف مقولہ یا یہ شعر ان کی طرف منسوب ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، لوگوں کو مال دیا ہے، ہمیں دین کا تو نے علم عطا فرمایا۔ یہ سیدنا علی المرتضی کہا کرتے تھے، اللہ تجھ پر راضی ہے کہ تو نے ہمیں عافیت دی، اللہ تو نے ہمیں صحت دی، اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمایا جو جنت کا راستہ ہے۔ اے اللہ کریم ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناشکری کا سب سے بڑا سبب بھی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی تقسیم سے روگردانی کر جاتا ہے، اور جو بندہ ہدایت پر نظر رکھتا ہے، عافیت پر نظر رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ دنیا کی جائیدادیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے جو ہم پر دیا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ ہدایت کی نعمت نہیں جانی چاہیے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عافیت کی نعمت نہیں جانی چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت آذان ہو جاتی ہے مسجد میں آ جایا کرو، وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عافیت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ وقت گنوا دیتے ہیں ہم، بڑے نادان ہیں ہم،
نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی پوچھتا ہے اللہ کے رسول یہ جو وقت ہوتا ہے، فرمایا اللہ سے دعا کر لیا کرو۔ اور حضرت علیہ السلام سے پوچھتے کون سی دعا؟ فرمایا اللہ سے یہ وقت، اذان اور نماز کے درمیان کا وقت، اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو، یہ بڑا اہم موقع ہے، اللہ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ یا تو مسجد میں آنا نہیں، یا آنا ہے تو پھر بھاگ بھاگ کر آنا ہے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی آج تک نقصان نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔